الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ وفی الصحیحین عن عتبان رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ توحید کی فضیلت اور توحید انسان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اس مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ کتاب التوحید کا دوسرا باب، دوسرا چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت اور ایک حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تیسری بات جو یہاں امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے، جو عتبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس انسان پر یا اس انسان کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ فإن اللہ حرم علی النار، جہنم پر اس انسان کو اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے۔ من، جو قال لا الہ الا اللہ، جو کیا کہتا ہے کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کی تلاش و جستجو کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات، جہنم پر اللہ تعالیٰ اس انسان کو حرام کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک دن کے لیے کبھی بھی وہ انسان جہنم پر نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث فضائل اعمال میں سے نہیں ہے، کس میں سے ہے؟ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں سے۔ کیا کہا؟ اس انسان کو اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دیتا ہے، یعنی اس انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کس انسان کو؟ من قال لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں ہے معبود حقیقی سوائے اللہ رب العالمین کے، دعا، توبہ، استغاثہ، مدد مانگنا، پریشانی میں پکارنا، مصیبتوں سے بچنے کے لیے مدد مانگنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے امیدیں لگائے رکھنا، اس سے مایوس نہ ہونا، ساری عبادتیں اسی کے لیے کرنا، ہر حال میں اپنی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، ماننا، یقین کرنا، اور ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین کو پکارنا۔ جب بھی انسان کہے لا الہ الا اللہ، تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں: یقین، محبت، امید، خوف۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب اللہ رب العالمین کے بارے میں علم، یعنی عقیدے کا علم، العلم والیقین والمحبہ۔ یہ کیا ہے؟ العلم والیقین والمحبہ، علم ہونا، یقین ہونا، اللہ سے بے انتہا محبت ہونا، والرجاء والخوف، امید کا ہونا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، والدعاء والاستغاثہ، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین کو مصیبت کے وقت پکارنا، اس سے مدد مانگنا، والتعوذ، مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا،
یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ انسان سے چپک جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ مضبوط کرنا ہے اسے ان معاملات میں اتنا زیادہ سترک اور چوکنا رہنا ہے۔ تو جو کہا لا الہ الا اللہ یعنی جو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آیا، اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم حرام کرتا ہے۔ لیکن کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی جہنم سے انسان کو نجات مل جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کے سلسلے میں مزید وضاحت کرتے ہیں۔ تیسری بات، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار اور اس پر عمل کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے رضا کا متلاشی بناتا ہے، یعنی اس کلمے کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضامندی کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ کلمہ کہا، کلمہ کہہ کر اس پہ عمل کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو پانے کی کوشش کیا۔ صرف کلمہ پڑھ کے سو گیا اور سوچا کہ مل گئی مجھے جنت، بچ گیا میں جہنم سے، نہیں، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی چاہ رکھتا ہے، امیدیں رکھتا ہے، اور امید رکھنے کے ساتھ ساتھ اس امید کو پورا کرنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس انسان پر جہنم یا اس انسان کو جہنم پر اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو انسان صدق دل سے پوری ایمان و یقین کے ساتھ کلمے کو پڑھتا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس انسان کے لیے جہنم سے چھٹکارا ہر حال میں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت گزری، اس سے پہلے کی حدیث گزری، کیا تھا اس میں؟ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کا عمل کیسا بھی ہو۔ اس کا عمل کیسا بھی ہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلمہ کو پڑھا، کلمے کے تقاضوں کو پوری کیا، لیکن اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس سے کہیں خطا اور غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ لیکن صرف کلمہ پڑھ لیا، یبتغی بذالک وجہ اللہ رہا ہی نہیں، اللہ کی رضامندی کی تلاش رہی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی یقین کیا کہتے ہیں کوشش رہی ہی نہیں، وہ اس کا مقصد رہا ہی نہیں، بس خاندانی آدمی ہے، پیدا ہو گیا مسلمان گھر میں، لا الہ الا اللہ باپ ماں نے بچپن میں کسی طرح سے سکھا دیا، اس پر وہ کہہ لے گیا، بول لے گیا، اور سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، وہ جہنم سے نجات پا جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس حدیث میں ایک لفظ آیا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، کیا آیا؟ اللہ کا چہرہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ اور اس کے ضمن میں آگے بھی حدیثیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے، کیسے؟ کما ترون لیلۃ البدر القمر، جس طرح سے تم 14ویں رات کو چاند دیکھتے ہو پوری اطمینان سے، سکون سے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، آنکھوں میں درد بھی نہیں ہوتا، سورج کو دیکھنے سے تو آنکھ پہ تکلیف ہوتی ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے، جس طرح سے تم 14ویں رات کو چاند دیکھتے ہو۔ یہ غلطی کوئی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو چاند کے مشابہ کہا گیا، نہیں، ہمارے اس دنیا کے عمل کو آخرت کے دنیا سے جوڑ کر سمجھایا گیا۔ یہاں ہمارے عمل کی مشابہت ہے، اللہ کی مشابہت نہیں ہے، کہ جس طرح تم چاند دیکھ لیتے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے تم اللہ رب العالمین کو دیکھو گے۔ یہ کہاں دیکھے گا انسان؟ جنت میں اللہ رب العالمین کو دیکھے گا۔
نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ، بنا کسی دقت و تکلیف کے۔ تو اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اسی طرح سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند حاکم اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ربی، اے میرے رب، علمنی شیئن، تو مجھے کوئی ایک ایسی چیز سکھا دے، اذکرک وادعوک بہ، جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھ کو پکارا کروں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل یا موسیٰ، کہو اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ، کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ تیرے سارے بندے یہی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا چاہ رہے تھے؟ کچھ اسپیشل، سم تھنگ اسپیشل، ہے نا؟ سب لوگ جو کہتے ہیں تھوڑا سا مجھ کو کچھ ایکسٹرا مل جائے، موقع کچھ ایسی ہو جو میں کچھ زیادہ نیکی کما لوں۔ تو کل عبادک یقولون ھذا، تیرے سارے بندے یہی کہتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آسمان اور آسمان میں موجود جتنے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے ذات کے علاوہ جتنے ہیں، اللہ کے ذات کے علاوہ جتنے ہیں، یعنی پوری دنیا کے سارے مخلوق، ایک اعتبار سے آسمان کے سارے مخلوق، زمین اور اس کے سارے مخلوق، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری دنیا سارے مخلوق کو اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ زیادہ بھاری ہوگا۔ یہ ہے کلمہ توحید کی فضیلت۔ پوری کائنات اس حدیث پر غور کریں تو بہت ساری باتیں اس حدیث میں ہیں۔ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی دعا سکھا، کوئی کلمہ سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں، جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں، یعنی سب سے بہترین ذکر اور سب سے بہترین دعا مجھے سکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ معلوم یہ ہوا لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے چہیتے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا۔ ہم بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی ضرورت ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی نعمت ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جو کلمہ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے کلمہ ہیں، لیکن جب ہم وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ سکھایا، بہر صورت میں، ہر حالت میں ہمارے دعائیہ کلمات کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ لہذا انسان کو جب بھی اللہ کو پکارنا ہو، دعا کرنی ہو، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ صرف ذکر نہیں ہے بلکہ یہ دعا بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا بھی ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اذکرک وادعوک بہ، میں تجھے پکاروں، ادعوک میں تجھ سے پکاروں، دعا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا بھی ہے افضل الدعاء، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کتنے خوبصورت بات ہے۔ آپ کو روزی کی ضرورت ہے،
آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ آپ کی روزی اللہ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، کائنات کی ساری عبادتیں، ساری اچھائیاں، ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے اسی لفظ میں لا کر کے سمو دیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ساری کائنات کا خالق و مالک اور پوری کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میری عبادتوں کا، میں جو بھی عبادت کروں ان سب عبادت کا مستحق اللہ ہے، نہیں، پورے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی عبادتوں کا حقیقی مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ، پودے، جانور، انسان، مچھلیاں، پانی، زمین، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، ہر وہ انسان جو شرک کرتا ہے، ہر وہ انسان جو شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے میں غلطی کرتا ہے، وہ اللہ کا حق دوسرے کو دیتا ہے، جبکہ اس کا حقیقی مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو کچھ عبادت کروں اس کا مستحق اللہ ہے، نہیں، پوری کائنات کی عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ایک طرح سے لا الہ الا اللہ جہاں دعا ہے وہیں اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کا کیا ہے؟ اعتراف ہے۔ ڈر، خوف، تکلیف، ڈر کے وقت انسان کیا کرتا ہے؟ مصیبت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت وہ انسان کا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی ڈر اور تکلیف سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ سب یہی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پوری کائنات کے مقابلے میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان اسے کہتا ہے لیکن اللہ نے یہی کہنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کو یاد کرنے کا اس سے بہتر کلمہ کچھ نہیں ہے، لہذا سب کہتے ہیں تو کہنے دو، تم بھی وہی کہو، اس سے بہتر جملہ اور کچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے سارے بندے یہی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ اس سے بہتر مجھے چاہیے، نہیں، یہی لاسٹ ہے، اس سے بہتر نہیں ہے، یہی لاسٹ ہے، اس سے بہتر نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے پر ہو اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے پر ہو تو اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب اس کی حفاظت کے خاطر انسان کو اگر پوری کائنات سے دشمنی مولنی پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ مول لینا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس کلمے کی حفاظت کے خاطر اسے پوری دنیا چھوڑ دینی پڑے، چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کلمے کی حفاظت کے خاطر اسے دنیا کے سارے گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کلمے کے خاطر اسے زندگی کے سارے چین سکھ جو اس کلمے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کا بہت بڑی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ایک طرف اور پوری دنیا کو ساری زندگی کا عیش، آرام، چین، سکون، اگر یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے تو ان تمام چیزوں سے بڑی چیز اس کے پاس موجود ہے۔ ہمارے یہاں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چکر میں اس لا الہ الا اللہ کا گلا دبا دیتے ہیں۔ بچے ٹائم سے نہیں ہوئے تو لا الہ الا اللہ گلا دبا دیے مزار پہ جا کر کے،
ہے نا. روزی میں تکلیف ہوئی، تھوڑی تنگی آئی، اللہ نے آزمایا تو کیل ٹھوک کر کے، گھوڑے کا نال ٹھوک کر کے، اسی طرح سے جوتا چپل لٹکا کر کے، ہاں اسی طرح تعویذ اور نقشہ اور یہ اور وہ. بھئی نقشہ سے اگر روزی بڑھتی ہے تب تو انجینئر لوگ سب سے زیادہ، ہے نا، ڈائیگرام لے کے بیٹھ جائیں، نقشہ بنانا شروع کر دیں. قرآنی آیتوں کا نمبر نکالنے سے اگر روزی میں برکت ہوتی ہے تب تو ہر کسی کو اکنومی پڑھنا چاہیے، اسٹیٹسٹکس پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نمبر نکالنے سے روزی ملے گی. بھائی یہ نمبر نکالنا، یہ وہ ایک طرح سے قرآن کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے شان میں گستاخی ہے. یہ سب نکال کے لکیروں کے ٹان کا آدمی دیوار میں لگا کر کیا کرتا، لا الہ الا اللہ کا گلا گھونٹ دیتا ہے. پوری کائنات ایک طرف، لا الہ الا اللہ ایک طرف. انسان کو کسے چننا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کو. جو ناراض ہوتا ہو جائے، دوست، رشتہ دار، احباب، جس کو ناراض ہونا ہو، ڈونٹ کیئر. کیا ہے؟ ڈونٹ کیئر، کوئی پرواہ نہیں بالکل. تب جا کے لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرے گا. لا الہ الا اللہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے. ہمارے ہاں آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم تو جنتی ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، چوری کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کال سینٹر کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ کر لیا، جھوٹ بول رہا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دھوکہ دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، قرضہ لے کے ادا نہیں کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لوگوں کو کیا کہتے ہیں، لوگوں کو غلط چیز بیچ دیا. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، شراب پی لیا، گانجا پھونک لیا، گٹکا کھا لیا، تمباکو کھا لیا. ابھی کچھ دن پہلے تقریر میں بولا تھا تاتی باغ میں کہ آدمی تمباکو کھائی نہیں کھاتے ہوئے کیا بولتا ہے کہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے نا. ہاں بھائی، میں باہر کے نہیں، اپنے ہی رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑے انجینئر تھے ہمارے رشتہ دار میں، کلکتہ ہی میں رہتے تھے. ہاں تو میکینیکل انجینئر تھے، جوٹ مل میں وہ کام کرتے تھے. ان کا مل خراب ہو گیا تھا تو بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. بولے کس لیے؟ بولے سوچ رہا ہوں کہ یہ کیوں بند ہوا. یعنی اب میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آئنسٹین بھی بیچارہ کھینی وینی کھاتا ہوگا تبھی نا اس کا دماغ اتنا کام کیا. نیوٹن بیچارہ حکا وکا پیتا ہوگا، ہاں کھینی چونا رگڑ رگڑ کر کے صبح شام کرتا ہوگا، تب جا کر کے اس کا دماغ کام کرتا ہوگا. یہ بدھو یہ سب کھانے پینے سے انسان کے نس کا تار کٹ جاتا ہے. ہاں مجھ کو یہاں تک معلوم ہے، بعض اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا کہ زیادہ گانجا پھونکنے سے انسان کا دماغ کا تار کٹ جاتا ہے، انسان پاگل ہو جاتا ہے. شراب میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا بیڑی، کھینی، گٹکا، تمباکو، گانجا یہ سب میں نقصان ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سوچتا ہے یہ سب حلال ہو گیا اس کے لیے، کل حلال. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو سارا کا سارا حرام ہوا ہے. بھائی ایک آدمی کلمہ نہیں پڑھا، غیر مسلم ہے، آپ اس کو بولیے گا اے دارو مت پیو. وہ جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو اس کے لیے اللہ کا حکم دارو نہیں پیو کون سا کا معنی رکھتا ہے؟ ابو جہل سمجھتا تھا اس لا الہ الا اللہ کا معنی. کہا گیا پڑھو، بولا نہیں پڑھوں گا. اس کو پتا تھا ابھی یہ پڑھ لیا تو یہ سارا جتنا 2 نمبری کام کر رہا ہے زندگی میں، جتنا چھچورا اور گندا کام کرتا پھر رہا ہے، سب چھوڑ دینا ہوگا. ظلم، زیادتی، چوری، ڈکیتی، حرام خوری، رشوت خوری، ساری چیزیں چھوڑ دینی ہوگی صرف اسی لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی وجہ سے. ہمارے یہاں تو لوگوں نے سوچ رکھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا بہت آسان ہے. بہت مشکل ہے مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے. پوری دنیا کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کا ویلو. چوری کر کے آدمی پوری دنیا کما لے گا، غلط چیز کی بزنس کر کے پوری دنیا کما لے گا؟ نہیں کر سکتا ہے. بہت کما لے گا تو 2-4-10 گھر بنا لے گا، بہت ہوگا 2-4-10 ہزار کروڑ کما لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کر پائے گا. پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ویلو کس کا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا. قیامت کے دن ایک آدمی اٹھے اور دنیا میں ایک بھی انسان اس سے محبت نہ کرتا ہو، اس کا اپنا سگا باپ، اس کی سگی ماں، اس کا سگا بھائی، اس کی اپنی بیوی، اس کے اپنے بچے، کوئی اس سے محبت نہ کرتا ہو. لیکن اس محبت میں نہ ہونے کی وجہ
اگر توحید ہو تو وہ انسان کامیاب ہے. توحید کی وجہ سے پوری دنیا اس سے خفا تھی. لیکن اگر ایک انسان قیامت کے دن کھڑا ہو جس کے پاس توحید نہ ہو اور پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہو، اس کے فوٹو لگا لگا کر کے لوگ اس کے فین، ڈائی ہارٹ فین. بھائی ڈائی ہارٹ ہوگا تو آدمی تو مر جائے گا. ڈائی ہارٹ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسا فین کہ اس کا دل مردہ ہو گیا. ڈائی ہارٹ کا ہی نا معنی ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا اس کے فین ہونے میں. ڈائی ہارٹ فین ہو گئی تھی، پوری دنیا اس سے محبت کرتی تھی، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور دیکھے کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کی زندگی برباد ہے. توحید کا مزہ تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں بولے کہ بندہ میرا دنیا سے خفا میرے وجہ سے تھا. دنیا سے انسان ناراض ہو جائے اللہ کی وجہ سے، دنیا اس سے ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے کہا گیا کہ ایک طرف پوری دنیا اور ایک طرف پوری دنیا. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ غیری، میرے علاوہ جتنا، ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ سب ایک طرف، اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا گلے میں ڈالا ہوا پھندا ایک طرف. اس کے بعد ایک اور حدیث یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں سنن ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم میرے پاس آؤ اس حال میں کہ پوری زمین بھر کے تمہارے پاس کیا ہوں؟ گناہ. پوری زمین بھر کر تمہارے پاس کیا ہوں؟ گناہ ہوں. ثم لقیتنی، اور تم مجھ سے ملاقات کرو. یہ کون سے گناہ ہونے چاہیے؟ یہ وہ گناہ جو گناہ توحید کو نہ کاٹتا ہو. بھائی کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب زمین بھر کے گناہ کر کے لے کر کے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. نہیں، وہ گناہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو توحید کو کاٹتا ہو. اب توحید کو کاٹنے کی بہت ساری شکلیں ہیں جس پر بعد میں بات کریں گے. ثم لقیتنی، پھر تم مجھ سے ملاقات کرو، لا تشرکوا بی شیئا، اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. لاتیتک بقرابها مغفرۃ، میں تمہیں زمین بھر کے مغفرت اور بخشش عطا کروں گا. ایک بات انسان کو یاد رکھنا چاہیے، گناہوں کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ گناہ جو صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ، یہ گناہ نیکیوں کے بدلے میں دھو دی جاتی ہیں. اور ایک گناہ ہے جو ہے گناہ کبیرہ، جو کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. ان گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، اور گناہ کبیرہ کی موجودگی میں نیکیاں گناہ صغیرہ کو نہیں دھوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ اذا اجتنب الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو صغیرہ گناہ نیکیوں سے دھو جائے گا. مثال کے طور پر کمپیوٹر میں اگر وائرس ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کوئی فائل ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے، پہلے وائرس مٹانا پڑتا ہے تو پھر فائل ڈیلیٹ ہوتا ہے نا. تو گناہ کبیرہ یہ وہ وائرس ہے جو گناہ صغیرہ کو دھونے نہیں دیتا. تو گناہ صغیرہ دھو دیے جائیں گے اگر انسان گناہ کبیرہ سے بچے. لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ بھی انسان کر رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مغفرت عطا کر سکتا ہے. کس کے اس پر ہے؟ اللہ کی مرضی پر. یہ ضروری نہیں کہ انسان توحید پر قائم ہے تو اس کے سارے گناہ ہر حال میں معاف ہوں گے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے گناہ، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کرے. کس کو پتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں چاہے گا کہ اس نے نماز چھوڑ دیا ہے تو اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ چاہے گا، کس کو پتا ہے؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟
کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا اور نہ چاہے تو سزا دے گا۔ اسی لیے کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ گناہوں کو بہت بھاری بوجھ محسوس کرتے تھے، اور یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ گناہوں کو معمولی تصور کرتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ اس دنیا میں اگر ہے انسان کی زندگی میں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، گناہ صغیرہ بار بار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بار بار ایک ہی گناہ کو، صغیرہ گناہ کو کر رہا ہے تو وہ اس گناہ پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے، اور اس پر اڑے رہنے کی وجہ سے وہ بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ جو انسان توحید کے ساتھ مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ کس پر ڈیپینڈ ہے؟ اللہ کی مشیت پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر۔ توحید کامل جس کی ہوگی وہ انسان کبھی بھی اس طرح سے نہیں بچے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے چاہے گا کہ مجھے معاف کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے گا، کیونکہ توحید میں جہاں امید ہے وہیں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ جہاں اللہ کا نام رحمان ہے وہیں جبار و قہار بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ اللہ کے ایک نام پر بات کر کے ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے المتکبر، ہے نا؟ المتکبر۔ کسی انسان پر جب بات کرتے ہیں ہم، متکبر کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان دوسروں کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑ کرنا شروع کر دے، ہے نا؟ ایک آدمی ہے، وہ اپنے خلاف کسی کی بات سنتا نہیں، اپنے خلاف کسی کی بات مانتا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں بہت متکبر ہے، کسی کو سنتا ہی نہیں، کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، کسی کو ویلو دیتا ہی نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ متکبر۔ وہ اپنے سامنے کسی کو ویلو نہیں دیتا، کسی کا کوئی ویلو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ متکبر ہے۔ اور جو انسان متکبر ہوتا ہے وہ انسان سزا بھی دیتا ہے نا؟ کام میں غلطی بھی فوراً کام سے نکال دیا، میں بڑا بہت مغرور آدمی بھائی، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، غلطی کیا فوراً رسٹیکیٹ، نکلو کام سے، نہیں رکھیں گے تم کو، ہے نا؟ تو تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ رحمان ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، لیکن کس کو معاف کرنا ہے اور کسے نہیں معاف کرنا ہے یہ تو اللہ طے کرے گا۔ یہ ہم کو تو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں معاف کرے گا، ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے نہ بھی کرے، چلیے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو ہم تو بچ گئے، لیکن اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو بچ پائیں گے؟ اسی لیے صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اور منافق کی نشانی بتائی گئی کہ بڑے بڑے گناہوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ایک انسان جو اس دنیا سے توحید کے ساتھ مرے گا، اس کے اللہ رب العالمین اس کی توحید کو دیکھ کر چاہے تو اس کو معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اچھا توحید کے ساتھ مرے، اگر اس کی توحید پختہ ہے اور مکمل طور پر وہ توحید پر ڈٹا ہوا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے مرے گا، اس لیے کہ توبہ و استغفار بھی توحید کا ایک حصہ ہے، توبہ و استغفار بھی توحید کا حصہ ہے، ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا استغفار بہت زیادہ پسند ہے، توبہ استغفار عبادت ہے، بنا توبہ کے انسان کی زندگی اگر گزر رہی ہے تو اس کی توحید ہی مکمل نہیں ہے، اس کی توحید مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اگر گناہ لے کر کے آؤ اور توحید تمہارے پاس ہو، کا مطلب توحید لے کر کے اگر تم مر رہے ہو تو ایسی صورت میں ویسے ہی تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حدیث قدسی ہے،
تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنا زیادہ ویلیو ہے۔ انسان توحید کو سمجھے اور اس حدیث کو یاد رکھے کہ پوری کائنات کے مقابلے میں کلمہ توحید کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کی حفاظت کے خاطر اگر پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کے خاطر پوری دنیا ناخوش ہوتی ہو تو ہو جائے، اس کے خاطر پوری دنیا اگر ہم سے دشمنی کرتی ہو تو کر جائے، لیکن اس توحید میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مصلحت، اخلاق، ہے نا، رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، تو بیوقوف توحید توڑنا چاہیے؟ نہیں، رشتہ نہیں توڑنا چاہیے تو توحید توڑ دینا چاہیے؟ بھئی رشتہ مت توڑو جب توحید تمہارا بچا ہوا، جب توحید ہی نہیں بچ رہا تو رشتہ کس چیز کا؟ جب توحید ہی بچ نہیں رہا تو رشتہ کس کام کا؟ تو انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔